الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل جو نماز پڑھنے کے ثوابات ہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنیں گے اور سیکھیں گے۔ تو اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سماعت فرما لیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ جو بھی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عنایت فرمائے گا۔ شب معراج پانچوں نمازیں فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری یعنی کہ دنیاوی زندگی کے 11 سال 6 ماہ میں تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائی اور تقریباً 500 جمعے ادا کیے اور عید کی 9 نمازیں پڑھیں۔ قرآن کریم میں نماز کا ذکر جو ہے وہ سینکڑوں جگہ آیا ہے۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازیں پنجگانہ یعنی کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عنایت فرمائی ہے، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ ہر مسلمان عاقل بالغ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اس پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہم معمولی سی بات سمجھ لیتے ہیں، ہم پتہ نہیں نہ جانے کتنی نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے گا سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ عذاب نار یعنی کہ جہنم کی آگ کا وہ حقدار ہوگا۔ جہنم کی آگ وہ آگ کہ جس کو دنیا میں اگر سوئی کے ایک ڈکے کے برابر دنیا میں کھول دیا جائے جہنم کی آگ کو تو جتنے بھی دنیا میں لوگ بستے ہیں وہ سارے مر جائیں۔ اتنی تیز آگ، 70 گنا تیز جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 گنا تیز آگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ کہ 100 کروڑ افسوس آج اکثر مسلمانوں کو نمازوں کی بالکل پرواہ نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم یعنی کہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں نماز پڑھیں، اللہ کریم ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ تو پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 9، 10، 11 میں ارشاد ہوتا ہے والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ پارہ 16 سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔
اور اللہ کریم پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اللہ پاک پارہ 12 سورۃ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اسی طرح رب غفور پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو، اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ پاک پروردگار پارہ 21 سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ اللہ رب العزت نے پارہ 29 سورۃ المعارج کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرون، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے نماز کے محافظ ہیں، یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا، یعنی کہ وہ جنت کے باغوں میں عزت والے ہوں گے، ان کا اعلیٰ مقام ہوگا۔ تو اب ہم نماز کے جو مختلف فضائل ہیں اس کے بارے میں سن لیتے ہیں کہ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ پل صراط وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس سے کوئی گزرنا عام بات نہیں ہے، وہی گزرے گا جو نماز پڑھتا ہوگا۔ تو اسی طرح نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جب ہمارے پاس کنجی نہیں ہوگی تو ہم جنت میں کیسے داخل ہو سکیں گے؟ جب ہمارے پاس چابی ہوگی تو ہم دروازہ کھول سکیں گے، اندر داخل ہو سکیں گے، اگر نہیں ہوگی تو نہیں جائیں گے۔ تو لہٰذا نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ آج اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ خود سوچنا چاہیے کہ ہم کیا نمازی ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، کہ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ اسی طرح نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، اور یہ بھی آج کل لوگ بہت شکوہ کرتے ہیں کہ یہ بیماری، وہ بیماری، یہ بیماری، تو لہٰذا نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، اور نماز سے روزے میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بہت یہ بات مشہور ہے کہ ہم اتنا کماتے ہیں لیکن ہماری روزی میں برکت نہیں۔ ہر کوئی روزی کا رونا رو رہا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کیا ہم نمازی ہیں؟ اگر نمازی ہیں تو ہماری روزی میں برکت ہوگی۔ اسی طرح نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے۔ نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔
نماز کا وقت پر ادا کرنا یہ تمام اعمال سے افضل ہے۔ ہم جتنے بھی اعمال کر لیں یہ تمام اعمال سے افضل ہے۔ تو نمازی کے لیے سب سے بڑی یہ نعمت ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا، تو نمازی کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پہلی صف کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔